وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، الحمدللہ سابقہ کچھ جمعے نماز اور دین اسلام کے ارکان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ نماز کی بات چل رہی تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس عاجزی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اللہ کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور اللہ کس طریقے سے بندے کو جواب دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی سجدہ کی۔ ہم نے دیکھا کہ قیام کیا، اللہ سے بات چیت کی، پھر رکوع کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر سجدہ میں گئے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بڑا ہی اعلیٰ مرتبے والا، پاک ہے میرا رب بڑا ہی اعلیٰ و عرفہ۔ اس کے بعد 2 دفعہ یہ سجدہ کیا، اور جب اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگایا تو اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے جسم کی سب سے اہم چیز یعنی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ اپنے جسم کی سب سے اہم چیز یعنی اپنی پیشانی کو میں نے یا اللہ تیرے قدموں میں رکھ دیا، اپنے چہرہ کو تیرے قدموں میں رکھ دیا۔ یا اللہ تو حقیقت میں پاک ہے، تو اعلیٰ مرتبہ والا ہے۔ اور اس کے بعد اتحیات میں ہم بیٹھے۔ اتحیات میں جب بیٹھے تو یہ اتحیات دراصل ہے کیا چیز؟ اتحیات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئے، تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے پاس آئے ہو، ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو، ملنے کے لیے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، تیرے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ یا اللہ، جنت تیرے پاس، جہنم تیرے پاس، فرشتے تیرے پاس، آسمان بنانے والا تو، آسمان کا نظام تیرے پاس، زمین بنانے والا تو، زمین کا نظام تیرے پاس، پانی بنانا والا تو، پانی کا نظام تیرے پاس، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو بنانے والا تو، ان کا رزق چلانا تیرے ہاتھ میں، انہیں ہر چیز کی سہولت مہیا کرنا تیرے پاس، زمین تو نے بنائی، اسے مضبوط کرنا تیرے ہاتھ میں۔ یا اللہ، یہ عرش معلیٰ اور یہاں پر نورانیت، یہ سب تیرے پاس ہے۔ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو یا اللہ، تیرے اس دربار میں عاجزی نہیں ہے۔ یا اللہ، تیرے اس دربار میں عاجزی نہیں ہے، عاجزی کی کمی ہے۔ اسی لیے میں کیا لایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میری تمام جسمانی عبادتیں، میری تمام بدنی عبادتیں، میری تمام فعلی عبادتیں،
یا اللہ تمام کی تمام تیرے لیے ہیں، ہر قسم کی پاک عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میرے محبوب اگر تیری تمام کی تمام عبادتیں میرے لیے ہیں، تیری قول و فعل کی عبادتیں، تیرے جسم کی عبادتیں، تیری زبان کی عبادتیں، تیری آنکھ کی عبادتیں، تیرے کان کی عبادتیں، تیرے ہاتھ کی عبادتیں، تیرے پیر کی عبادتیں، اگر یہ سب میرے لیے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلام ہو آپ پر اور اللہ کی طرف سے رحمت و برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے اللہ، صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو ہم پر اور صالحین پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلام ہو ہم پر اور ان لوگوں پر جو نیک عمل کرتے ہیں، جو عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یا اللہ صرف ہم پر نہیں، ان تمام پر سلام ہے۔ فرشتے وہاں موجود سن رہے تھے یہ مکالمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان جو ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہاں میرے بندے، نعم یا عبدی، ہاں میرے بندے، صدقت یا عبدی، تو نے سچ کہا میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا جواب دے رہے ہیں، اور صرف خود جواب نہیں دے رہے بلکہ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو، گواہ رہنا کہ یہ شخص میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، عاجزی سے کھڑا ہوا تھا، مجھ سے اس نے بات چیت کی تھی اور میں نے اس کی تمام باتیں سنی تھی اور قبول بھی کی تھی اور ان کا جواب بھی دیا تھا۔ پھر انسان دعا کرتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے میرے پروردگار برکتیں عطا فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے نازل فرمائی رحمت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر جس طرح سے تو نے رحمتیں فرمائی، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت فرما۔ اور اس کے بعد ہم دوسرا درود پڑھتے ہیں۔ جب یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے بندے، میں نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا۔ اللہم کا مطلب ہے اللہم، اے میرے پروردگار، صلی علی، رحمت فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد، اے میرے پروردگار برکتیں نازل فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما وعلی آل محمد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی آل پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی، اسی طرح تو میرے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما۔ اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مغفرت فرما میرے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی۔ کس وقت؟ یا اللہ اس وقت مغفرت فرمانا جب حساب کا دن ہو، یوم یقوم الحساب، جب حساب کا ترازو قائم ہو، اس وقت یا اللہ مغفرت فرمانا، بخشش فرمانا۔ اور اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک محفل میں چند لوگ جمع ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک شخص اٹھتا ہے، انہی میں سے ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ محفل میں بیٹھے ہیں، سارے جمع ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا مطلب اس کے سوال، اس کے سلام کا کوئی جواب تو نہیں بنتا۔ ہم یہ کہیں گے یار عجیب بے وقوف آدمی ہے، یہیں بیٹھا ہے، ہم لوگوں سے بات چیت بھی کر رہا ہے اور اچانک کہتا ہے السلام علیکم۔ لیکن یہ چیز ہم نماز میں کرتے ہیں، سارے ایک ہی مجمع میں ہیں، ایک ہی مجمع میں بیٹھے اور ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کا مقصد کیا ہے؟ وہ جب ہم نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی تھی، اللہ اکبر کہا تھا، اس وقت دنیا کی ہر چیز سے، انسان سے، جن و بشر سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے ہم نے رشتہ منقطع کر دیا تھا، ہم نے دنیا سے رشتہ کاٹ لیا تھا، یہ رابطہ ختم کر لیا تھا، اور رابطہ کہاں جوڑ لیا تھا؟ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جب رابطہ جوڑا تھا تو اب تک رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں تک جب ہم پہنچے ہماری بات چیت اوپر چل رہی تھی، اللہ سے میں بات کر رہا تھا اور اللہ ہی میری بات کا جواب دے رہے تھے۔ اور اب چونکہ میں اللہ سے بات چیت کر چکا تو میں دائیں طرف والوں سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف والوں سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اے دنیا والوں، اے دنیا کی مخلوقات، میں اس ذات کے ساتھ رابطے میں تھا، وہ رابطہ منقطع ہو گیا، اب میں دنیا پر میں آ گیا، اور دنیا کی دائیں طرف والوں تم سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو، اور بائیں طرف والوں تم سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اب میں اس دنیا میں واپس لوٹ آیا، وہ رابطہ منقطع ہو گیا، اس رابطے کا آغاز میں نے کر دیا۔ اب جب اس رابطے کا آغاز ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ فرمان آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ ہم اکثر اوقات یہ کرتے ہیں، جلدی جلدی باہر سے آتے ہیں، آ کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یعنی سلام پھیرا اور پھر ہوا ہو گیا، نظر ہی نہیں آتے، اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کا اصول ہی یہی ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ایک ایک لفظ مجھے بھی سمجھ آئے اور جس ذات سے بات کر رہا ہوں اسے بھی سمجھ آئے، اور ایک ایک لفظ کا میں اسے جواب بھی دے سکوں۔ ہم اپنی زندگیوں میں سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور سکون کیسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ سے بھاگ بھاگ کر، اللہ سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اگر رکوع و سجود کے لیے بھی آتے ہیں تو بس کوے کی طرح ٹھونکے مارتے ہیں اور واپس بھاگتے ہیں۔ اور حکم کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب تو اللہ اکبر کہیں میں تیرے اللہ اکبر کہنے کا جواب بھی دوں گا، الحمدللہ رب العالمین کہے گا میں تیرے الحمدللہ کا جواب دوں گا، یہاں تک کہ جب یوم یقوم الحساب تک تو بات کرے گا، میں اس وقت بھی جواب بھی دوں گا، تیری دعا کو قبول بھی کروں گا، تیری نماز کو قبول بھی کروں گا۔ اور اگر ہماری نمازیں F-16 کی طرح ہوں، بس یہی پتا چلا تھا کہ اللہ اکبر، اس سے آگے سبحانک اللہ سے لے کے یوم یقوم الحساب تک مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی، تو کیا خیال ہے میری نمازیں قابل قبول ہیں؟ میں نے تو F-16 چلا رکھا ہے،
اسے پکڑے گا کون؟ اور جیسے یوم یقوم الحساب پر پہنچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گیا بندہ غائب۔ ہماری نمازوں کی کیفیت یہ ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے۔ ہم دعا مانگنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اللہ سے مقابلے پر تلے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں اللہ سے باقاعدہ مقابلہ چل رہا ہے ہمارا۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبح صبح اٹھا کر میں روزی تقسیم کرتا ہوں، تو آ کے اپنا حصہ لے لیا کر، مسجد میں آ جایا کر، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، فرائض ادا کر لیا کر، سنتیں ادا کر لیا کر، کہ یہ وہ سنتیں ہیں جو میرے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ میں اس رزق کی تقسیم کروں گا، تجھے تیرا رزق دوں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح 10 بجے ہم بستر سے اٹھتے ہیں، منہ پہ ٹاکی شاکی مارتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ 10 بجے میری آنکھ کھلی، میں اٹھ گیا، باہر نکل آیا، تیری مرضی، تو مجھے رزق دے یا نہ دے، میں تو رزق لے کے رہوں گا۔ اللہ سے مقابلہ ہی ہے نا۔ اللہ نے تو تجھے صبح بلایا تھا، نماز کے ٹائم پہ بلایا تھا، تو آتا ہے 10 بجے۔ اگر مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کام کرتا ہوں، آپ نے مجھے ایک ڈیٹ اور ایک ٹائم فکس کر کے دیا ہے کہ اس ٹائم پہ آ کے اپنی مزدوری لے جانا، میں اس کے بعد آتا ہوں، آپ کہو گے چل بھائی تو کون ہے، تجھے جو ٹائم دیا تھا اس پہ آتا۔ اب اگلے دن اگر اس ٹائم پہ تو پہنچ گیا تو اس بارے میں سوچیں گے، یہ تو میرا خیال ہے۔ اور وہ ذات وہ پھر بھی ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ اور کسی شاعر نے کہا خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ خطا کار تو ہم اتنے ہیں کہ خود اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میری یہ ضرورت تو پوری کر سکتا ہے، پوری کر دے، نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اگر میں اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو بے دین ہو گیا، بگڑ گیا، اللہ سے بیٹھ کے مانگ رہا ہے۔ ہاں، در در ان پہ ٹھوکریں کھائیں گے، دستک دیں گے کہ یار مجھے اتنے پیسے ادھار چاہیے، تیری مہربانی مجھے دے دے۔ وہ جو ادھار بھی نہیں کرتا، نقد پیش کرتا ہے، اس سے ہم منہ پہ پھیرے پھرتے ہیں۔ ہم پریشانی اسے نہیں بتاتے جس کے پاس اس کا حل ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، سونار کے پاس نہیں جاتے سونا لے کے، ہم سبزی والے کے پاس جاتے ہیں کہ اس سونے کی چیز کا کچھ نہ کچھ حلیہ اس کا دے دو، انگوٹھی بنا دو۔ ایک سبزی والے کے پاس جب آپ جاؤ گے یہ چیز لے کر تو کیا خیال ہے؟ سبزی والا آپ کو انگوٹھی بنا کر دینے والا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جوہری ہی موتی کی پہچان کر سکتا ہے، سبزی والا نہیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور جب اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے بیٹھیں تو اس طریقے سے اللہ سے مانگیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوری کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔